میرے ابو کے فوت ہونے سے پہلے ان کے بھائیوں نے سب پیار سے میرے ابو سیدھے سے ذرا میرے ابو سے نہ پیار سے نہ انگوٹھے لگوا لیے، سارا کچھ اپنے حوالے کر لیا۔ پھر میرے ابو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، رشتہ داروں کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی ہمیں نکال دیا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا ہمیں کسی نے۔ بعد میری امی کا زیور وغیرہ تھا، کچھ تھوڑی بہت چیزیں بیچ کے ہم گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی 10,000 روپیہ چوک میں سے ماہ کا ملتا تھا 1 منتھ کا۔ وہ بہت بری ہیں، وہ اب گرمی ہوتی ہیں۔ کبھی میری سسٹر کی شادی ہو گئی ہے، ادھر چلے جاتی ہیں، کبھی گھر ہوتی ہیں۔ اسکول پڑھاتی ہوں، اسکول کے بعد شام کے ٹائم بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں، وہ بھی آ جاتے ہیں 5 6 7 بچے، ان سے ٹیوشن پڑھا کے تھوڑا بہت کر لیتی ہوں گھر کا گزارا۔ کوئی 500 دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 600، کوئی 700۔ پرنسپل جو ہیں وہ بھی بڑی بدتمیزی کرتی ہیں، ان کے بھی میں نے پیسے دینے سے، یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے ان سے ادھار لیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں پیسے رہنے دو، تم سے دوستی کر لو، میں اور تمہیں پیسے دوں گا، لیکن میں شادی کروں اس سے پہلے میں دیکھوں پرکھوں۔ وہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دی پاکستان اور میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 21 سالہ رابعہ موجود ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کا شعبہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہاں پہ ٹیچنگ کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ آنے پہ کیوں مجبور ہوئی ہیں، یہ ٹیچنگ کیسے کیوں کر رہی ہیں، کس مجبوری کے تحت کر رہی ہیں، یہ ساری گفتگو ان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا رابعہ بہن، بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ جو آپ کا بڑے اچھے زمیندار گھر سے فیملی سے ہے، تو آج یہ غریبی کی زندگی اور ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کا شعبہ اپنا کے اپنے گھر کی 2 وقت کا کھانا آپ پکا کے کھا رہی ہیں، یہ کیسے سارا مسئلہ بنا ہے؟ گھر بار تھا ہمارا، ابو تھے میرے، امی تھی، خوش تھے، پھر ہمارا گھر بار باہر زمینیں بھی تھیں۔ میرے ابو کے فوت ہونے سے پہلے ان کے بھائیوں نے سب پیار سے میرے ابو سیدھے سے ذرا میرے ابو سے نہ پیار سے نہ انگوٹھے لگوا لیے، سارا کچھ اپنے حوالے کر لیا۔ پھر میرے ابو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد ہم اتنے پریشان ہوئے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر، انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ پھر ہم نے کرائے پہ میں اور میری امی آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا شہر میں۔ ٹھیک کیسے گزارا کیا؟ جب آپ کرائے پہ آئے ہیں تو گھر کا نظام، بل کیسے دیے، کرایہ کیسے دیا، کھانا پینا کیسے کیا؟ بڑی مشکل سے کیا، آپ کو نہیں پتا، ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی ہمیں نکال دیا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا ہمیں کسی نے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے الگ سے مکان لے لیا، پھر اس کے بعد میری امی کا زیور وغیرہ تھا، کچھ تھوڑی بہت چیزیں بیچ کے ہم گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، تو پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ گھر کا گزارا کیا۔ میں بھی پڑھتی رہی آرام آرام سے، میٹرک کمپلیٹ ہو گیا میرا۔ پھر اس کے بعد گھر کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اس کے بعد اپنی امی سے بولا مجھے کہیں جاب کرنے کی اجازت دے دیں، تو انہوں نے مجھے پھر دے دی اجازت۔ میں اسکول میں جاب کرتی تھی، لیکن وہ بھی 10,000 روپیہ جاب میں سے ماہ کا ملتا تھا 1 منتھ کا، تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا میرا۔ مطلب والدہ ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں یا وہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں؟ جی وہ بہت بری ہیں، وہ اب گرمی ہوتی ہیں۔ کبھی میری سسٹر کی شادی ہو گئی ہے، ادھر چلے جاتی ہیں، کبھی گھر ہوتی ہیں۔ نہیں تو مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ والدہ بوڑھی ہیں، اب کام نہیں کرتی، تو جو آپ 10,000 روپے میں ٹیچنگ کر رہی ہیں، اسکول میں جا کے پڑھاتی ہیں، اس سے گھر چلا رہی ہیں؟ جی بس امی جہاں پہ کام کرتی تھی وہ کبھی کبھی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں ہماری۔ اسکول پڑھاتی ہوں، اسکول کے بعد شام کے ٹائم بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں، وہ بھی آ جاتے ہیں 5 6 7 بچے، ان سے ٹیوشن پڑھا کے تھوڑا بہت کر لیتی ہوں گھر کا گزارا۔ بس نہیں بھی ہو رہا، ہو بھی رہا ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ جو آپ کے گھر میں بچے آتے ہیں ٹیوشن کے لیے، پر مطلب بچہ کتنے آپ کو منتھلی وہ فیس دیتے ہیں؟ کوئی 500 دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 600، کوئی 700، بس اس طرح ہی ہے۔ مطلب 10,000 کے علاوہ 3 ساڑھے 3,000 روپے آپ بچوں کی ٹیوشن سے بھی کما لیتی ہیں؟ جی 3 ساڑھے 3,000 روپیہ کما لیتی ہوں۔ اچھا رابعہ، اس 13-14 ہزار میں سے آپ گھر کا بل دیتی ہیں، کھانا پینا کرتی ہیں، کرایہ دیتی ہیں، کیسے گزارا کرتی ہیں؟ میری تو سمجھ سے بات باہر ہے۔ میں اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ بڑے احتیاط سے کرتی ہیں۔ تھوڑا بہت قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کروں۔ پڑھنا بھی میں چاہتی ہوں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن حالات ساتھ نہیں دیتے میرا۔ جی رابعہ، جس اسکول میں آپ پڑھاتی ہیں وہاں کا اکثر ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز میں ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں کہ اسکول میں بھی لوگ جو ہے نا ڈسٹرب کرتے ہیں، اسپیشلی جینٹس ٹیچر ہوتے ہیں یا اسکول کا کوئی پرنسپل ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ پرنسپل جو ہیں وہ بھی بڑی بدتمیزی کرتی ہیں، ان کے بھی میں نے پیسے دینے سے، یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے ان سے ادھار لیا تھا،
وہ بھی کہتے ہیں پیسے رہنے دو، تم میرے ساتھ دوستی کر لو، میں اور تمہیں پیسے دوں گا، لیکن میں نے ابھی پڑھنا ہے، میں چاہتی ہوں میں فیوچر بناؤں اپنا، میں اپنے پاپا کا خواب پورا کروں، بس اور میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اچھا رابعہ بتاؤ کہ اگر ہمارے دیکھنے والے ویورز میں سے آپ کی اسٹڈی، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اگر ہمارے ویورز میں سے آپ کی اسٹڈی کا کوئی خرچہ اٹھاتا ہے، کیونکہ آپ فیملی میں صرف دو ہیں کہ آپ کی والدہ ہے، ایک آپ خود ہو، ٹھیک ہے، کرائے کے مکان میں آپ رہ رہی ہو، آپ کو ایک ظاہر بات سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ ویسے نہیں پڑھ سکتی، اگر ہمارے ویورز میں سے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی آپ کے تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے قرضے وغیرہ، آپ کا پورا نظام آپ کا اپنے سپورٹ ذمہ داری لیتا ہے، تو وہ کل کو ڈیمانڈ کرتا ہے جی میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، ہر چیز آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا، لیکن کل کو ڈیمانڈ کرتا ہے جی میرے سے آپ شادی کر لو، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہری بات اب جوان ہے، ینگ ایج ہے، کرنی تو ہے، ایک دن آپ کی والدہ نے بھی آپ کا فرض ادا کرنا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی میں دیکھوں گی، اگر میری پڑھائی پوری ہو گئی تو پھر میں شادی کروں گی، اگر وہ میرے ساتھ صحیح رہا تو، اگر وہ میرا پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھائے گا تو میرا ساتھ نہیں دے گا تو پھر میں نہیں کروں گی، اگر وہ میں اسے آزماؤں گی، وہ میری آزمائش پہ پورا اترے گا، پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کرواؤں گی، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا کام ہے، زندگی کا سوال، تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ بس اس طرح کا کوئی ہو جس سے میں شادی کروں، اس سے پہلے میں دیکھوں پرکھوں، وہ مجھے دیکھے پرکھے، پھر اس کے بعد ہم شادی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ اعتماد ہونا ایک دوسرے کے اندر وہ بہت ضروری ہے؟ اعتماد، ہاں جی، اعتماد بن جائے گا میرا اس کے اوپر، اس کا میرے اوپر، پھر اس کے بعد میں اس سے شادی کروں، کیونکہ میں پڑھی لکھی عورت ہوں، پڑھی لکھی عورت یہی سوچتی ہے کہ میں کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ شادی کروں، تو میں بھی اس طرح کی کوئی ہوگا پڑھا لکھا، کوئی نہ بھی پڑھا لکھا ہو لیکن عزت مند ہو، عقل مند ہو، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اصلی اور نسلی ہو، دھوکہ دینے والے نہ ہو۔ ہاں جی، اصلی اور نسلی ہو، اپنے باپ کا، بس دھوکہ نہ دے، بس میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں نا، بڑی عورتوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، بڑی عورتیں، میرا دل ہی نہیں کرتا شادی کروانے کو، تو میں کہتی ہوں کوئی اگر مل گیا تو کروا لوں گی، نہیں ملا تو بس چپ کر کے اپنی امی کی میں حفاظت کروں گی، ان کی خدمت کروں گی بس۔ اچھا آپ نے اپنے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے نوکری کر رہی ہیں، مطلب پرائیویٹ اسکول میں جا کے اسٹڈی کرواتی ہیں بچوں کو، تو جب گھر سے آپ نکلتی ہیں آپ اکیلی ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ اکیلی ہیں اور ایک آپ کی والدہ ہے، تو آتے جاتے وہ لوگ تنگ نہیں کرتے راستے میں، آفریں نہیں کرواتے؟ میں اپنے منہ دھیان جاتی ہوں، اپنے منہ دھیان آتی ہوں، ٹھیک، کسی کو اگر آپ گھاس ڈالو گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑے گا نا، اگر آپ کسی کو گھاس نہیں ڈالو گے تو وہ آپ کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑے گا، آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے، میری ماں نے سکھایا نظریں نیچے ہوں تو اپنے منزل کی طرف دھیان دو، بس کسی کو نہ دیکھو، نہ ضرورت ہے دیکھنے کی، بس میں بھی اس طرح ہی کرتی ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ناظرین، آپ نے رابعہ بہن کی کہانی سنی ہے، اکیلی اپنے گھر کو چلانے والی ہیں، بہن کی شادی ہو چکی ہے، خود یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ کے اپنی والدہ کا بھی خیال رکھتی ہیں، اسکول میں پڑھا کے 2 وقت کا کھانا بھی کھا رہی ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ آگے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، یہ میٹرک کرنے کے بعد اسکول میں اسٹڈی کروا رہی ہیں اور یہ انٹر کی تیاری کر رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص، مخلص شخص ان کی سپورٹ کرے جو ان کی تعلیم میں ہیلپ کر سکے۔ ناظرین اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں، ان سے گفتگو کریں، آپ جیسے چاہیں ان سے تحقیق کریں اور جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔